अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में खबर देंगे आपको। दो मुल्कों की कशीदगी में भारत दीगर ममालिक को शामिल करना चाहता है। भारत खित्ते में ब्लॉक पॉलिटिक्स को फरोग देने की बेबुनियाद कोशिश कर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब। फोरम ने भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के हाथों हालिया दहशतगर्दाना हमलों में शहीद होने वालों के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की और दहशतगर्द प्रॉक्सियों के खिलाफ फोर्सेस की हालिया कामयाबियों का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक फोरम ने अज़्म किया है कि हमारे शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फील्ड मार्शल की दुश्मन को ललकार, भारतीय अज़ाइम खुलकर बयान कर दिए। सैयद आसिम मुनीर ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब में कहा कि कशीदगी में भारत दीगर ममालिक को शामिल करना चाहता है। दुनिया भारत की तौसी पसंदाना अज़ाइम और हिंदू इंतहा पसंदी के खतरनाक रुझानात से बदज़न होती जा रही है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान से वाज़ेह शिकस्त खाई। भारत अब फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज की प्रॉक्सीज के जरिए मज़मूम एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय हिमायत याफ्ता स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ फैसला कुन एक्शन नागुज़ीर है। हमारे शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफवाज की अव्वलीन तरजीह है। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ ईरान, तुर्किया, अज़रबैजान, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात के दौरों से फोरम को आगाह किया। फोरम को फील्ड मार्शल के तारीखी और मुनफरिद दौरा अमरीका के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने मुल्क को दरपेश तमाम खतरात के खिलाफ पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। सदर जरदारी को इस्तीफा देने का कहा जा रहा है और न ही आर्मी चीफ की सदर बनने की कोई ख्वाहिश है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक बयान, कहा कि जानते हैं सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को निशाना बनाने वाली बदनीयती पर मबनी मुहिम के पीछे कौन है। सदर पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की क़यादत के साथ मजबूत और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात हैं। रियासती सरबराहान में इख्तलाफात की खबरें झूठी करार, वजीर दाखिला का प्रोपेगेंडे पर सख्त रद्द अमल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहीं नहीं जा रहे, ना वो इस्तीफा दे रहे हैं और ना ही आर्मी चीफ की सदर बनने की कोई ख्वाहिश है। मोहसिन नकवी ने ट्वीट किया कि बखूबी वाकिफ हैं कि सदर, वजीर आज़म और फील्ड मार्शल को निशाना बनाने वाली बदनीयती पर मबनी मुहिम के पीछे कौन है। सदर पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की क़यादत के साथ मजबूत और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात हैं। बानी PTI के बेटों को उनकी वालिदा नहीं भेज रही। ऐसा हुआ तो वो तहरीक का हिस्सा कैसे बनेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि फितना ग्रुप का काम सिर्फ प्रोपेगेंडा करना ही रह गया है। फितना ग्रुप ने मुहर्रमुल हराम में भी ऑडिट रिपोर्ट पर शोर किया। ऑडिट रिपोर्ट ने असल में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का कच्चा चट्ठा खोल दिया है, जिसमें माली बदउनवानियों के संगीन इल्ज़ामात सामने आए हैं। है कि जमाइमा बीबी ने उनको आने से मना कर दिया है, तो फूफी साहिबा उनको घसीट के लाना चाहती हैं। वो बरतानवी शहरी हैं, उनको आने का बिल्कुल पूरा हक है, लेकिन यहाँ पर सियासत के नाम पर फसाद करने का और उनकी शक्ल के ज़रिए जो है वो फसाद मार्च को लीड करने की इजाज़त तो कानून। मुहर्रमुल हराम के दिन थे, लेकिन जो एक फितना ग्रुप है इस मुल्क के अंदर जिसका काम ही सिर्फ प्रोपेगेंडा और फेक ख़बरों को प्रमोट करना है, उन्होंने जो है वो एक ऑडिट रिपोर्ट का बहुत वावेला मचाया। शर्मिंदगी और बेशर्मी का आलम यह है कि उनको शर्म नहीं आ रही कि इसमें कच्चे छट्टे जो है वो उनकी अपनी हुकूमत के हैं। और ये पूरा दौरानिया जो है ये तहरीक इंसाफ के दौर का है, जिसको जो है ये मरियम नवाज के सर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। बात करें मौसम की। लाहौर में धुआंधार बारिश, सड़कों को तालाब और घरों को स्विमिंग पूल बना दिया। निश्तर टाउन और लक्ष्मी चौक में सबसे ज्यादा 182 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सैकड़ों फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। 36 दरख्त गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद लुकमाए अजल बन गए। लाहौर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, शहर पानी पानी। चंद घंटों में 144 मिलीमीटर बारिश बरसी। लक्ष्मी चौक, निश्तर टाउन, जेल रोड, गुलबर्ग, अपर मॉल, ताजपुरा, चौक नाखुदा और मुगलपुरा में तेज बरसात। इकबाल टाउन, फरुखाबाद, जौहर टाउन, गुलशन रावी, कुर्तबा चौक, समनाबाद में भी जमकर बादल बरसे। जल थल एक हो गया, पानी घरों में दाखिल, सामान तैरने लगा। तो ये मेरा घर है और पूरी गली और पूरे घर के अंदर आपका हालात देख लीजिए कि घरों के पानी अंदर आ चुके हैं, सब कुछ हमारा तबाह बर्बाद हो गया है।
اور یہ عرصہ دراز سے ہم بے شمار متعدد بار کمپلین کرتے ہیں واسا کو، اور واسا والا حسب روایت ایک تو کال اٹینڈ نہیں کرتے، جب کال اٹینڈ کرتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ٹیمیں مصروف ہیں اور کچھ دیر بعد آئیں گی۔ گلیاں سڑکیں تالاب بن گئیں، گاڑیاں پانی میں بند ہو گئیں، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب اتنا پانی ہے کہ میری یہ دیکھیں یہ یہاں تک آیا، یہ میرا سارا موبائل بھی میں نے رکھا ہوا بڑا کور کیا ہوا، پر بائک میری بند پڑی ہوئی ہے، تب سے میں سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ میں آفس نہیں جا پا رہا۔ پہلے تھوڑا سا تھا کہ نکلتا تھا پانی، پر اب جب سے زیادہ بارشیں ہونا شروع ہوئی ہیں اس کے بعد یہ پانی نکل ہی نہیں۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران شہر میں مزید بادل برسنے کی پیش گوئی کر دی۔ ملک میں طوفانی بارشیں، جہلم، گجرات اور سیالکوٹ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں تیز برسات، دادو سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی موسلادھار بارش ہوئی۔ کلات، سبی، کوہلو اور موسیٰ خیل میں بھی بادل جم کر برسے، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ ملک میں مونسون کا تگڑا اسپیل، پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں دھواں دھار بارش، جہلم میں بادل قہر بن کر ٹوٹے، کلاؤڈ برسٹ نے تباہی مچا دی، 4 گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ گجرات، سیالکوٹ، نارووال، ڈچکوٹ، شیخوپورہ اور اوکاڑا میں بھی موسلا دھار بارش۔ گلیاں اور بازار ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے، متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ ملکہ کوثر مری میں بھی باران رحمت، دادو، سہون، جیکب آباد اور شہداد کوٹ سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی تیز برسات، قلعہ، سبی، کوہلو اور موسیٰ خیل میں بھی بادل جم کر برسے، بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا، ندی نالوں میں طغیانی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون بارشوں کا دوسرا اسپیل 13 جولائی تک جاری رہے گا۔ اور اب یہ جانیے کراچی میں ڈیفنس کے فلیش سے اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش ملنے کا واقعہ، لواحقین لاش وصول کرنے کراچی پہنچ گئے ہیں۔ ایس ایس پی ساؤتھ محظور علی نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ حمیرہ اصغر کے بھائی اور بہنوئی کراچی آئے ہیں، ورثہ نے کسی شک و شبہ کا اظہار نہیں کیا، ورثہ میت لاہور لے جانا چاہتے ہیں، لاش کے حوالے کے لیے قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ کراچی کے علاقے لیارے میں ایک اور عمارت گرنے کا خطرہ ہے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق عمارت 60 سے 65 سال پرانی ہے، جس میں 8 پورشن بنے ہوئے ہیں۔ نہ جانے کب کون سی بلڈنگ گر جائے، لیاری والے پرانی عمارتوں سے خوف زدہ۔ 60 سے 65 سال پرانی پراٹھے والی بلڈنگ کا بھی گرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ عمارت کے اندر زینہ گر گیا، دیواروں میں دراریں پڑ گئیں، خوف زدہ مکینوں نے گھر خالی کر دیے۔ بلڈنگ کی سیٹ سے جو ہے نا کافی فلور گرے ہیں، اور چھت بھی ہماری دونوں جو ہے چھت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے دنوں سے کافی ٹائم سے۔ اس کے علاوہ مالی مکان ہمیں کوئی جواب نہیں دے رہی۔ ابھی ہم ٹینشن میں سامان اٹھا کے کس کے گھر پہ جائے، کون رکھے گا، تو ہمیں ایڈواز بھاڑا رشید اپنا کیا کہتے ہیں ہم نے پگڑی پہ لی ہے جگہ، بڑی رقم دی ہے تو اس کی جگہ ہمیں رقم دی جائے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق 3 منزلہ عمارت میں 8 پورشن بنے ہوئے ہیں۔ دہائیوں پرانی بلڈنگ میں سالوں سے مرمتی کام نہیں ہوا۔ کراچی چیمبر آف کامرس نے 19 جولائی کو ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ جاوید بلوانی کہتے ہیں بینک ٹرانزیکشن پر ٹیکس کاروبار دشمن اقدام ہے۔ کراچی چیمبر بھی لاہور چیمبر کی ہڑتال کی حمایت کا اعلان کرتا ہے۔ ایف بی آر کے تنازع سیکشنز ہراسانی، بلیک میلنگ اور کاروباری عدم تحفظ کو فروغ دیں گے۔ صبح ہونے والے ملک بھر کے چیمبرز کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 19 جولائی بروز ہفتہ مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ یہ ہڑتال فائنانس بل کے تحت مختلف کالے قوانین بشمول 2 لاکھ روپے کے کیس ٹرانزیکشن سیکشن 37A اور B کے تحت گرفتاری، ای انوائسنگ اور ای بلٹی جیسے ناجائز قوانین کے خلاف کی جا رہی ہے۔ میں کراچی چیمبر اور ملک بھر کی تاجر برادری کی جانب سے حکومت سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان تمام تر ناجائز اقدامات کو فوری طور پر واپس لے۔ بصورت دیگر تاجر برادری کی جانب سے احتجاج اور ہڑتالوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نے کہ الیکٹرک کی کارکردگی پر پھر سوالات اٹھا دیے ہیں کہ الیکٹرک وفاق سے سستی بجلی دستیاب ہونے کے باوجود نہیں لے رہا۔ اپریل میں کہ الیکٹرک نے وفاق سے 1600 کے بجائے 1014 میگا واٹ بجلی لی۔ سستی بجلی نہ لینے سے کہ الیکٹرک کا مہنگی بجلی پر انحصار بڑھا ہے۔ ممبر نیپرا رفیق شیخ نے سرکاری ڈسکورس کے بعد کہ الیکٹرک فیصلے میں بھی اختلافی نوٹ لکھ دیا، کہا کہ الیکٹرک کی کارکردگی مسلسل بگڑ رہی ہے کہ الیکٹرک نے اپریل میں اپنے پاور پلانٹس مکمل صلاحیت کے مطابق نہیں چلائے۔ اس صورتحال سے بجلی کی پیداواری شعبے میں ناقص کارکردگی ظاہر ہوتی ہے۔
وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی زیر صدارت اہم اجلاس، انسداد دہشت گردی کے اقدام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ حکام نے وزیر داخلہ کو صوبے کی امن و امان سے متعلق صورتحال پر بریفنگ دی۔ وزیر داخلہ نے دہشت گردی اور دیگر جرائم سے نمٹنے کے لیے حکام کو مزید احکامات جاری کیے۔ اجلاس میں اسٹیئرنگ کمیٹیز کے ممبران، سیکریٹری فائنانس، آئی جی سندھ، ڈی جی رینجر سندھ، ایڈیشنل آئی جی، سی ٹی ڈی سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر آئی جی سندھ نے کہا کہ ہائی ویز، موٹر ویز سے ملحقہ 23 اضلاع انتہائی اہم ہیں جہاں ہمیں افرادی قوت کی ضرورت ہے اور اس ضمن میں ہم ریکروٹمنٹ کے خواہاں ہیں۔ سی ٹی ڈی کا میکانزم مزید بہتر اور مؤثر بنانے کے ضمن میں تعینات افسران اور جوانوں کے لیے مزید مراعات کی بھی منظوری دی گئی۔ سعودی کابینہ نے غیر ملکی افراد کو مملکت میں جائیدادیں خریدنے کی اجازت دے دی ہے۔ کابینہ نے نئے قانون کی منظوری دے دی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق نیا قانون جنوری 2026 سے لاگو ہوگا، جس کے تحت غیر ملکی شہری مملکت میں جائیداد کے مالک بن سکیں گے۔ سعودی وزیر بلدیات اور ہاؤسنگ اور جنرل اتھارٹی برائے ریل اسٹیٹ کا کہنا تھا کہ غیر سعودیوں کے لیے جائیدادی خریداری کے قانون کی منظوری ملک کے اقتصادی اور سماجی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے مخصوص شرائط و ضوابط کے تحت کی گئی ہے۔ کریں گے امریکی ریاست ٹیکسس میں سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 119 ہو گئی ہے۔ بارش اور سیلاب سے ہلاک ہونے والوں میں 36 بچے بھی شامل ہیں۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ بارشوں اور سیلاب سے 173 افراد لاپتہ ہو چکے ہیں۔ سیلاب کے بعد 10 لڑکیاں اور ایک کاؤنسلر سمیت 41 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ہیلی کاپٹر، کشتیاں اور ڈرونز استعمال کیے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے کھیلوں کے میدان سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ انڈر رائٹ 10 ایشیا ہاکی کے سیمی فائنلز کل سے کھیلے جائیں گے۔ پاکستان ایونٹ کے فائنل تک رسائی کے لیے ملیشیا سے ٹکرائے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ اس سے قبل پہلے سیمی فائنل میں جاپان اور بنگلہ دیش آمنے سامنے ہوں گے۔ پاکستان ٹیم ایونٹ میں اب تک ناقابل شکست ہے۔ گرین شرٹس نے اپنے تمام مارکوں میں کامیابی حاصل کی۔ اور ایشین کرکٹ کونسل کی 24 جولائی کو ڈھاکہ میں میٹنگ شیڈیول۔ بھارت نے ACC اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ مودی کے اشارے پر ناچنے والے بھارتی میڈیا نے نیا راگ الاپتے ہوئے بنگلہ دیش میں سیاسی صورتحال کو باعث تشویش قرار دے دیا۔ ایشین کرکٹ کونسل کی سربراہی پاکستان کے پاس، بھارت کے سینے پر سانپ لوٹ گیا۔ یہ اذیت کیا کم تھی کہ ACC کی میٹنگ بنگلہ دیش میں شیڈیول کر دی گئی۔ ازلی دشمن کی دم پر جیسے پاکستان کا پاؤں آ گیا۔ اپنی پراکسی حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کا زخم چاٹتا بھارت اس فیصلے پر تو جیسے ہوش کھو بیٹھا۔ BCCI نے اپنے پالتو ملکی میڈیا کو اشارہ کیا، جس نے ڈگڈگی پر نیا راگ الاپنا شروع کر دیا۔ موقف اختیار کیا کہ میٹنگ بنگلہ دیش سے شفٹ نہ کی گئی تو بھارت اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا۔ بھارتی ناز نخروں کو ٹھوکر مارتے ہوئے ACC کے سربراہ محسن نقوی نے اجلاس کے بنگلہ دیش میں انعقاد کا فیصلہ کیا۔ اور اب یہ جانیے قومی ایتھلیٹ ارشد ندیم ٹانگ کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ اولمپئن ارشد ندیم کو لاہور میں شدید گرمی کے دوران ٹریننگ کرتے ہوئے ٹانگ میں کھچاؤ محسوس ہوا۔ تکلیف کی شدت بڑھنے کے بعد جیولن تھرو نے 15 جولائی کو سوئٹزرلینڈ میں شیڈیول ورلڈ ایتھلیٹکس سلور ٹور میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اولمپئن ارشد ندیم ایتھلیٹکس فیڈریشن کے تعاون سے ہونے والی ٹریننگ کے لیے 14 جولائی کو انگلینڈ روانہ ہوں گے۔ جیولن تھرو ارشد ندیم اگست میں ڈائمنڈ لیگ اور ستمبر میں ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں حصہ لیں گے۔ اسی کے ساتھ بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔